سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیل کی سماعت کل تک ملتوی۔ دوران سماعت بیانی پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے عمران خان کی پریڈ گراؤنڈ میں کی گئی تقریر کا متن پڑھ کر سنایا تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو ایک سیاسی تقریر ہے۔ اس پر وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ اسی سیاسی تقریر کی بنیاد پر سزا سنائی گئی۔ جلسہ 27 مارچ کو ہوا اور ایف آئی آر میں درج ہے کہ سازش 28 مارچ کو میٹنگ میں تیار کی گئی، تو کیا جلسہ پہلے ہوا سازش بعد میں تیار ہوئی؟ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اپیلوں کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ میرٹ پر کریں گے۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے تیور بدل گئے۔ ذرائع کے مطابق بانی پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات پر ناراضگی کا اظہار کیا، تو وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات سے پہلے اور بعد میں علی امین گنڈا پور کے موقف میں تضاد آ گیا۔ عمران خان سے ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لہجے کی گھن گرج ایک بار پھر بحال ہو گئی۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کا موقف کسی صورت ترک نہیں ہونا چاہیے، مبینہ مینڈیٹ چوری کے خلاف احتجاج میں تیزی لائی جائے، رمضان کے بعد دھاندلی کے خلاف ملک گیر تحریک شروع کی جائے۔ بانی چیئرمین نے وزیر اعظم کے ساتھ تصویر بنوانے پر علی امین گنڈا پور کی سرزنش کی۔ مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار شہباز شریف اور مریم نواز ہوں گے، شیر افضل مربت نے ایف آئی اے کو درخواست دے دی۔ ایف آئی اے دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر اور رکن قومی اسمبلی شیر افضل مربت نے کہا کہ آج ایف آئی اے کے دفتر پیش ہوا ہوں، ایف آئی اے حکام نے سوالات کیے، تمام جوابات دیے، میرے یہاں آنے سے پہلے مسلم لیگ نون والوں نے میرے خلاف درخواست دے دی۔ شیر افضل مربت نے کہا کہ ایک شخص پاکستان سے فرار ہو کر 15 سال سے دبئی میں ہے۔ معلومات کے مطابق کچھ بھارتیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے کہنے پر رابطہ کیا، میرے پاس وائس میسیجز اور آڈیو میسیجز ہیں۔ حکومت کی کفایت شعاری مہم میں تیزی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے 6 گاڑیاں اور اسپیکر ہاؤس سے 40 سے زائد ملازمین واپس کر دیے۔ وزراء اور سرکاری افسران کے بیرون ملک سفر سے متعلق نئی سفری پالیسی جاری، سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں کے دوران 5 سٹار ہوٹلز میں قیام پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وفاقی وزراء، وزیر مملکت، مشیر معاونین، سیکریٹریز، ایڈیشنل سیکریٹریز اور انچارج ڈویژنز کے سرکاری دورے وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ صدر اور چیف جسٹس فرسٹ کلاس سفری سہولیات کے مجاز ہوں گے، جبکہ وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی بزنس کلاس کے مجاز ہوں گے۔ وزیر خارجہ، وفاقی وزراء اور وزیر مملکت بھی بزنس کلاس میں سفر کریں گے۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے بھائی نجف حمید رشوت کے کیس میں راولپنڈی سے گرفتار۔ محکمہ اینٹی کرپشن راولپنڈی کے مطابق نجف حمید کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے مقدمہ درج کر رکھا تھا۔ نجف حمید کی گرفتاری تحقیقات میں الزامات ثابت ہونے پر عمل میں لائی گئی۔ محکمہ اینٹی کرپشن پنجاب کے مطابق نجف حمید کو مقدمے میں عبوری ضمانت خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا۔ مقدمے میں سابق صوبائی وزیر حافظ عمار یاسر بھی نامزد تھے۔ اے این پی کے سربراہ اسفندیار ولی نے پی ٹی آئی رہنما شوکت یوسفزئی کے خلاف ہرجانہ کیس جیت لیا۔ عدالت نے حتیٰ کہ عزت کیس میں شوکت یوسفزئی کو 15 کروڑ روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ پشاور کے ایڈیشنل سیشن جج اعزاز الرحمان نے اسفندیار ولی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے فیصلے میں کہا کہ شوکت یوسفزئی کی عدم پیشی پر ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی گئی۔ شوکت یوسفزئی نے اسفندیار ولی پر $25 ملین میں پختونوں کا سودا کرنے کا الزام لگایا تھا۔ سندھ اور بلوچستان کے بعد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے بھی گیس مہنگی کرنے کی تیاری۔ ایس این جی پی ایل نے اوگرا کو گیس کی قیمت میں 147% تک مزید اضافے کی درخواست دے دی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 189 ارب 18 کروڑ روپے ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ لگایا ہے۔ درخواست منظور ہونے کی صورت میں گیس کی قیمت میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی جاری، شرح سود 22% کی سطح پر برقرار۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اجرا کر دیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی میں کمی کا رجحان ہے۔ مہنگائی رواں مالی سال کی دوسری ششماہی میں واضح طور پر کم ہونا شروع ہو گئی۔ فروری میں تیزی سے کمی کے باوجود مہنگائی کی سطح بلند ہے۔ پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے پارٹی کے خفیہ اکاؤنٹس کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کو لکھے گئے خط میں پی ٹی آئی کے بانی رہنما اکبر ایس بابر نے کہا کہ پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے فیصلے کو 20 ماہ ہو چکے ہیں مگر عمل درآمد نہیں ہوا۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما نے کہا کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا بیرونی ممالک میں بینک اکاؤنٹس کھولنا اور خفیہ رکھنا جرم ہے۔ ان تمام پاکستانی شہریوں کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے۔
رمضان میں صرف ایک عمرے کی اجازت ہوگی۔ سعودی حکومت نے رمضان المبارک میں نئی عمرہ پالیسی متعارف کرا دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے کہا کہ رمضان المبارک میں 2 یا 2 سے زیادہ عمرے کرنے کے لیے کوئی اجازت نامے جاری نہیں کیے جائیں گے۔ PSL 9 کا چیمپئن کون؟ اسلام آباد اور ملتان کا فائنل آج ہوگا۔ اسلام آباد نے 2 مرتبہ ٹرافی جیتی ہے، جبکہ ملتان سلطانز کے حصے میں یہ ٹائٹل 1 مرتبہ آیا۔ ملتان سلطانز پہلے کوالیفائر میں پشاور زلمی کو شکست دے کر فائنل میں پہنچی تھی، جبکہ اسلام آباد نے ایلیمنیٹر 1 میں کوئٹہ کو ہرایا اور پھر ایلیمنیٹر 2 میں پشاور سے فتح چھینی اور فائنل تک رسائی کرنے میں کامیاب ہوئی۔ فائنل میں پہنچنے والی دونوں ٹیموں کے کپتانوں محمد رضوان اور شاداب خان نے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی تاریخی عمارت کے سامنے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔